حیا جاوید کے ساتھ کشمیر آن لائن دیکھنے والے ناظرین کا استقبال ہے، خلوص برا سلام قبول کریں۔ ناظرین ڈالتے ہیں آج کی خبروں کی تفصیل پر ایک نظر۔ INS وکرانت سے وزیر اعظم کی ملک کے 140 کروڑ شہریوں کو دیوالی کی مبارکباد۔ ملک کی تینوں مسلح افواج کے درمیان غیر معمولی تال میل۔ پاکستان آپریشن سندھور کے دوران گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ وکرانت محض ایک جنگی جہاز نہیں، یہ 21ویں صدی کے ہندوستان کی محنت اور عزم کا ثبوت۔ وزیر اعظم نریندر مودی۔ نیشنل کانفرنس کو بڑگام ضمنی انتخابات کے لیے آغا سعید محمود پر مکمل اعتماد۔ میں کبھی بھی 2 نشستوں پر انتخاب نہیں لڑنا چاہتا تھا۔ ہمارے امیدوار آغا محمود کو رکن پارلیمنٹ آغا روح اللہ مہدی سے حمایت کی توقع۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ۔ آج نیشنل کانفرنس کے طرف سے آغا محمود صاحب نے بڑگام بائی الیکشن کے لیے نامزدگی کے کاغذ جو ہیں وہ بھرے ہیں۔ پوری تنظیم آغا محمود صاحب کے ساتھ کھڑی ہے۔ آج سے ہی ہم اپنا پیغام اور اپنے ووٹر کا اپیل جو ہے بڑگام کے لوگوں کے سامنے رکھیں گے اور امید کریں گے کہ جس دن نتیجے نکلیں گے تو آغا محمود صاحب بھاری اکثریت سے یہاں سے کامیاب ہو کے بڑگام کے لوگوں کی نمائندگی جموں کشمیر کے اسمبلی میں کریں گے۔ جناب فاروق عبداللہ صاحب نے ان کے نامزدگی کے کاغذ پہ دستخط کیے، لیکن فیصلہ اکیلا فاروق صاحب کا نہیں تھا۔ فاروق صاحب نے اپنے تنظیم کے تمام ساتھیوں سے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ آئے کہ اس بائی الیکشن میں سب سے بہتر امیدوار نیشنل کانفرنس کے طرف سے آغا محمود صاحب ہوں گے، اور اسی بات کا نتیجہ ہے کہ آج آغا محمود صاحب نے اپنے نامزدگی کے کاغذ بھرے۔ کوئی کنفیوژن نہیں تھا نا، ہم باقیوں کے لیے انتظار کر رہے تھے، ہمیں کوئی جلدی نہیں تھی نا۔ لگ بھگ سارے پولیٹیکل پارٹیوں کے امیدواروں نے تو آج بھرا ہے، تو ہم نے کون سا ڈیلے کیا؟ ایسا نہیں ہے کہ باقی سب پہلے دن آئے اور ہم آخری دن آئے، سب ایک دوسرے کا انتظار کر رہے تھے، تو ہم بھی اس کھیل میں اپنا کھیل جو ہے وہ اس کا فائدہ لے رہے تھے۔ لیکن ہم نے پہلے دن سے ہی طے کیا تھا نا کہ نیشنل کانفرنس کی طرف سے الیکشن کون لڑے گا، لیکن تھوڑا سا الیکشن میں ایک اسٹریٹجی کے تحت لڑا جاتا ہے، اور ہم بھی اس میں اپنی اسٹریٹجی کر گئے۔ میں نے کبھی بڑگام کے لوگوں کو اس معاملے میں دھوکے میں نہیں رکھا۔ مجھے مجبور کیا گیا تھا اس وقت 2 سیٹوں سے لڑنے کے لیے، حالانکہ میں چاہتا نہیں تھا۔ اب چلیے چھوڑیے، لیکن سیٹ چھوڑنے کے بعد علاقہ نہیں چھوڑا گیا، بڑگام کی ترقی کو ہم نے چھوڑا نہیں۔ میں اور میرے ساتھیوں نے پچھلے 1 سال مکمل یہاں پہ ترقی کے کام کاج میں تیزی لائی، اور جیسے جیسے کیمپین شروع ہو جاتا ہے، جن جن علاقوں میں کام ہوئے ہیں، میں اور میرے منسٹر حضرات جو ہیں آغا محمود صاحب کے ساتھ موقع پہ جا کے لوگوں کو بتائیں گے کہ پچھلے 1 سال حکومت نے بڑگام اسمبلی حلقے کے لیے کیا کیا ہے۔ میں دونوں جگہ سے بھاری اکثریت سے جیتا، اب ایک نہ ایک تو مجھے چھوڑنا ہی تھا۔ محمود صاحب نے پہلے ہی اس سوال کا آپ کو جواب دیا، اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ آغا محمود کے الفاظوں سے بہتر میں کوئی بات کر سکتا ہوں۔ آغا محمود صاحب نے کہا کہ آغا روح اللہ ان کے لیے بھی بیٹے کی طرح ہے، اور وہ پوری امید کر رہے ہیں کہ اس میں ان کو آغا روح اللہ کی مدد جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ اب اس سے زیادہ مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیہی علاقوں میں خدمات انجام دینے والے ڈاکٹروں کے لیے مراعاتی پالیسی کا منصوبہ زیر غور۔ شہری اور دیہی صحت کی دیکھ بھال کے فرق کو پورا کرنا ہمارا مشن۔
شعبہ صحت میں بہتری اور طبی مراکز کو جدید طبی سہولیات سے لیس کرنا ہماری اولین ترجیح: سکینہ اتو۔ فوجی سربراہ کا نیپال اور چین کے ساتھ سرحدی علاقوں کا تفصیلی دورہ، حقیقی کنٹرول لائن پر سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لیا، ابھرتے ہوئے سیکورٹی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار: جنرل اوپیندر دیودی۔ موسمی سرما کی آمد، خشک موسم اور دن میں دھوپ نکلنے کا شاخسانہ۔ وادی کشمیر میں صبح و شام کے اوقات شدید ترین ٹھنڈ سے لوگوں کو مشکلات۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں صبح کے اوقات معمولی دھند کے ساتھ موسم خشک رہنے کا امکان: محکمہ موسمیات۔ بڑگام اور نگروٹا اسمبلی انتخابات کے لیے سرگرمیاں عروج پر، دونوں حلقوں سے کاغذاتی نامزدگی دائر کرنے کی تاریخ ختم۔ نیشنل کانفرنس، پی ڈی پی اور بی جے پی سمیت دیگر پارٹیوں کے امیدواروں نے فارم جمع کرائے۔ نیشنل کانفرنس نے ہمیشہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا۔ عوام نے عبداللہ خاندان کے خلاف جنگ شروع کر دی، وہ انہیں مسترد کر دیں گے۔ جو لوگ چاندی کے چمچوں سے کھاتے ہیں وہ غریبوں کا درد کبھی نہیں سمجھ سکتے: سنیل شرما۔ روشنیوں کا تہوار دیوالی جموں کشمیر میں انتہائی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ مندروں میں پوجا پاٹ کا خصوصی اہتمام، مکانوں و دکانوں پر چراغاہ کیا گیا تھا۔ سری نگر کے لال چوک گھنٹہ گھر میں جشن کا ماحول۔ روشنیوں کا تہوار دیوالی، لیفٹیننٹ گورنر، وزیر اعلیٰ سمیت دیگر لیڈران کی مبارکباد۔ دعا ہے کہ یہ تہوار سب کے لیے خوشی اور ترقی کی راہ روشن کرے۔ مذہبی تہوار ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ انسانیت، پیار و محبت میں زندہ رہنے کا درس دیتے ہیں: عمر عبداللہ۔ دیوالی کے موقع پر سرحدوں پر خوشیوں کی سوگات، بی ایس ایف اور بارڈر گارڈز بنگلہ دیش نے دیوالی پر مٹھائی کا تبادلہ کیا۔ رحم پلوامہ میں آگ کی ہولناک واردات رونما، درسگاہ کی 3 منزلہ عمارت جل کر خاکستر، سامان کو بھی کافی نقصان۔ پہلگام میں ٹرک الٹ جانے کے بعد ڈرائیور نیچے دب کر از جان۔ اور آخر میں یہ خبر کہ کوکرناگ میں آلٹو کار حادثے کی شکار 33 سالہ شہری لقمہ اجل۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی خبروں کی تفصیل۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔